تو احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستانی روپیہ اور معیشت مسلسل دباؤ کا شکار ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے، کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، آج ڈالر کہاں تک پہنچ گئے؟ آپ کو اس ساری صورتحال کی بنیادی وجہ کیا لگ رہی ہے؟ آپ نے ایک بات کی تھی کہ بجلی بھی بڑھنے جا رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، صرف کابینہ نے منظور کرنی ہے۔ 3 روپے 82 روپے بجلی کی قیمت جو ہے نا وہ پر یونٹ بڑھا دی گئی ہے، پر روپے 3 روپے 82 روپے فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے۔ ابھی مزمل صاحب جو بات کر رہے ہیں انہیں لائٹر نوٹ، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی جب ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل نہ کیا جائے تو پھر دیر سے جایا جائے تو وہ پھر تعداد بڑھا دیتا ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ جاتے جاتے جو کر گئے تھے مزمل صاحب، 10 روپے پیٹرول اور بجلی بڑھا جس کو کہتے ہیں کم کر گئے تھے، اس سے بھی پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جو ایکشن لینا تھا وہ لیا۔ چلیں اب اصل تو بات یہ ہے کہ روزانہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ چلیں پی ٹی آئی کی غلطیاں تھیں، جو کچھ بھی تھی، جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ حکومت والے سمجھ رہے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ اب ایک بات ہوتی ہے کہ جی اب 11 ماہ میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس حکومت کو نہیں کیا گیا۔ اب دو چیزیں ہیں جو بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ جی ڈیفالٹ ہونا یا خدا نہ خواستہ پاکستان کا وہ جو ایگزسٹینشنل تھریٹ کی بات ہو رہی تھی، تو کبھی بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جی نیوکلیر پروگرام رہے گا نہیں رہے گا، کیا ہوگا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ جو حکومت وقت نے اب کل کے، ویسے تو ہونا چاہیے تھا کہ کل کے فیصلے کے بعد عوام ختم ہونا چاہیے تھا، یہ کرائسس بحران ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح حکومت نے نہیں مانا اس فیصلے کو، 3-4 کی فتح قرار دی، تاڑر صاحب نے، لوگ بھی آج ہنس رہے ہیں ان کے اوپر، یہ کیا انٹرپریٹیشن نکالی ہے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اس کے لیے کیا کہیں گے، اس کو توہین عدالت کہیں گے، کیا ہوگا آگے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اصل سوال سنیے اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو توقعات تھیں، مجھے بھی آج بیٹھ کے یہ لگ رہا ہے کہ سب اب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف آپریٹ کرتا ہے مزمل ایک بینک کے طور پہ، ظاہر ہے جب قرضہ لیں گے تو پھر ان کی شرائط ہوں گی، لیکن آج میں یہ کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ 14,500 ارب کا قرضہ تو بڑھ گیا جنہوں اس حکومت نے بڑھایا، لیکن اب مجھے بڑا واضح طور پہ ذاتی طور پہ مزمل لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے امریکن کے کہنے پہ میرے خیال ہے ہمیں بہت تنگ کرنا ہے، ہمارے لیے مشکلات در مشکلات پیدا کرنی ہے، اس حکومت کی نااہلیاں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں، مجھے تو کبھی نہیں یاد پڑتا کہ یہ 300 بیسس پوائنٹ 1 گو میں کبھی اسٹیٹ بینک نے بڑھائے ہوں، یہ 3% انکریز کرنے کے بعد بس ایک آرگومنٹ ہے کہ جی اس سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی۔ بھائی باقی انفلیشن جو ہوگی اور باقی جو مشکلات پیدا ہوں گی ساری دنیا میں، مہنگائی ہمارے پہ ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ ایک یہ، اور دوسرا پھر جس انداز سے آج اور کل میں 24 روپے کا بڑھ جانا ڈالر کا، سونیا یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ زمین بوس ہو گیا ہمارا سکہ۔ یعنی دبئی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہو کے آتے ہیں، وہ تنگی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، سینیٹر تنگی، وہ کہہ رہے تھے میں روئے ہوں وہاں پہ مزمل ایئرپورٹ کے اوپر کہ میرے پاس ہمیشہ میں جاتا ہوں پاکستانی کرنسی ہوتی ہے وہ ایکسچینج ہو جاتی تھی، انہوں نے ریفیوز کر دیا، کہتے ہیں افغانی کرنسی لے رہے تھے، انڈین کرنسی لی جا رہی تھی، بنگلہ دیش کی ہماری نہیں گئی۔ اب تو سوال ہے کہ ذمہ داری کس پہ دی جائے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک فارمر امبیسڈر جہانگیر صاحب کو، انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی پاکستان ہیز بین فیلڈ بائی سرٹن گروپ، جس میں وہ نام لے رہے ہیں اشرافیہ بھی ہے، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ملٹری بھی ہے، کوئی انہوں نے نہیں چھوڑا، میڈیا بھی ہے جن کی وجہ سے ہوا۔ وے فارورڈ کے طور پہ وہ جس بات کی بات کر رہے ہیں گورننس بہتر کریں۔ اب دیکھیں نا سونیا، اب کیا کیا جائے؟ اب مزمل میں اسی آرٹیکل میں وہ ایک بات کرتے ہیں، کہنے گئے کہ 1 سال ابھی ہوا تھا کاظم کے آنے کے بعد، اور جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے جو ہے نا وہ ٹھگ اکٹھے ہو گئے ہیں، میرے ارد گرد سارے کے سارے ٹریٹر تک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بات تو اس سے بھی آگے بہت چلی گئی ہے۔ اب سوال یہ کہ بریک ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس سارے معاملے کو کیسے رکے گی؟ تو مزمل آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی حکومت اگر دے دی جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی مشکلات بھی اسی طرح کی ہوگی، آپ کے لیے بھی اتنا ہی مشکل کام ہوگا، اور پھر خدا نہ خواستہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، بلیم گیم میں چلے جائیں گے، آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو آپ رگڑنا شروع کر دیں گے؟ جی